اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ محترم جناب علی ہزارہ صاحب، جناب علی ظہری صاحب، جناب فدا حسین، سردار صالح محمد صاحب، جناب عزت اللہ صاحب، جناب رافع خلجی صاحب، اور اس کے علاوہ یہاں میری الحمد کی مرکزی کونسل کے ممبران جناب شہزاد صاحب، پروفیسر عروہ صاحب، نعیم صاحب، ظفر صاحب، محسن صاحب، اور تمام نوجوان خواتین و حضرات، آج کی اس والنٹیئر کی تقریب میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور خصوصاً اس پروگرام کو مینیج اور ارینج کرنے کے لیے جناب ملک طاہر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا اور آل انڈیا گروپ کا، کہ جنہوں نے یہ پورا ویک الحمد والنٹیئر ویک مختلف ایونٹس، مختلف ٹریننگ، مختلف سیشنز ہوئے، اور ساتھ ہی یقیناً میں مبارکباد دوں گا پروفیسر طلحہ جاوید کو ایز اے چیف والنٹیئر، وہ یہاں نہیں اسلام آباد میں ہے، تو یہ پورا ایک اسٹرکچر ہے جس کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آیا یہ والنٹیئرز، الحمد والنٹیئر، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو بنایا کیوں گیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری نوجوان اسٹرینتھ ہے، یہ جو طاقت ہے، یہ صرف اور صرف اپنے لیے، اپنے اس معاشرے کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کی سوچنا شروع کرے، اور دوسروں کے لیے سوچنا چھوڑ دے، ان کے لیے سوچنا چھوڑ دے جو صرف اور صرف آج تک ان نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں مختلف نعروں میں، مختلف ترکیبوں میں، مختلف جھنڈوں میں، مختلف خوابوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس وقت اگر معاشرے میں کسی چیز کی ضرورت ہے، اور معاشرے کو اس وقت کسی چیز کو، معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے جو چیز ضرورت ہے، وہ آپ لوگوں کی یکجہتی، آپ لوگوں کا آپس میں امن، سلامتی، بھائی چارہ، دوستی، اور اس وطن کے ساتھ محبت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں لیڈران بہت ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی بہت ہے، اور باقی پاکستان میں بھی بہت ہے، ہر دوسرا بندہ لیڈر ہے، لیکن ہمارے پاس رضاکاران نہیں ہیں، ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے لیے، اس ملک کے لیے سوچیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویک اور یہ الحمد والنٹیئر بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آئیں اور اس ملک کی، اس قوم کی، اس صوبے کی خدمت کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جب اس کی اوپننگ تھی اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا، ہمیں ہمیشہ نچلا ہاتھ بنایا جاتا ہے، ہمیں اس طرح رکھا جاتا ہے کہ ہم لوگوں سے مانگتے رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ارشاد ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تو اس کا مطلب ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی بات کر لے، وہ بات اس کے سامنے کوئی اہمیت، کوئی معنی نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں اس وقت ہمارے نوجوانوں کو مختلف چیزوں میں آپ یہی سمجھیں کہ ان کا ہاتھ نیچے کیا ہوا ہے، اور کسی طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس میں مشغول رہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہاتھ دینے والے ہاتھ بنے، یہ اوپر والے ہاتھ بنے، اس معاشرے کو آگے لے کر جائے، اس ملک کو ترقی دے،
اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک اخلاص مندی کے ساتھ متحد ہو کر اس پلیٹ فارم میں رضاکارانہ طور پہ آگے آئیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اس ملک کے لیے، اس معاشرے کے لیے، صوبے کے لیے آپ کا کیا حق بنتا ہے، آپ نے کیا دینا ہے، اور آپ نے اس سرزمین کو کیسے جو ہے اس کی آبیاری کرنی ہے۔ یہ تعلیم کا مقصد، یہ ہنر کا مقصد، یہ سکلز کا مقصد یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر انداز میں فیڈ کر سکیں اور معاشرے کے لیے ایک سود مند بہترین شہری بن سکے، جو کہ اس ملک کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے صوبے کے لیے شجر سایہ دار بنے، شجر پھلدار بنے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک انتہائی مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ جو چیز پنپ رہی ہے، جو بڑھ رہی ہے، وہ ہے نیگیٹیوٹی۔ ہر چیز کے اندر، ہر بات کے اندر، ہر کام کے اندر ہم سب سے پہلے منفی پہلو ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ پازیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے، جس سے کیا ہے، جس کے اثرات ہماری شخصیت پہ پڑتے ہیں، اور اس شخصیت کے اثرات اس معاشرے پہ پڑتے ہیں اور اس ملک و قوم پہ پڑتے ہیں۔ آیا ہم جب یہ سوچنے لگ جائیں کہ بحیثیت رضاکاران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صحت مند جسم دیا، آپ ان کو دیکھیں، دنیا میں کئی ایسی مثالیں ہیں۔ اب تو دور ہے یوٹیوب کا اور باقی اس کا، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کر دیے، جنہوں نے نام پیدا کر دیے، کئی ایسے جن کے ہاتھ نہیں ہیں، کئی ایسے جن کے پاؤں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے نام پیدا کیے۔ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی صحت سے، ایک خوبصورت جسم سے، ایک توانا جسم سے نوازا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کے لیے، اس معاشرے کے لیے ایک سود مند شہری ہو۔ تو ہمارا صرف اور صرف جو ایکسرسائز ہے وہ ایک ہی چیز پہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس معاشرے کے، اس ملک کے سود مند شہری بن سکتے ہیں۔ یہ اسی وقت ہوگا، اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنی سوچ بدلیں گے، جب آپ ان نفرتوں سے نکلیں گے، وہ نفرتیں جو آپ کو کبھی قومیت کے نام پہ دی جاتی ہے، کبھی صوبائیت کے نام پہ دی جاتی ہے، کبھی فرقہ واریت کے نام پہ دی جاتی ہے، کبھی آپ کو کسی پہ جو ہے نا اعلیٰ طبقہ کہا جاتا ہے، کبھی کسی کو چھوٹا طبقہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام اس وقت ہوگا جب یہ تمام چیزیں آپ ایک سائڈ پہ رکھ کر اور ایک سوچ کے ساتھ، ایک یگانت کے ساتھ، ایک اتحاد کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کیا تھا، اس کے جو بنیادی 2-3 پوائنٹ یہ تھے کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے۔ پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اس اللہ کو ماننے والے اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی آئیڈیل شخصیت تا قیامت کی شاید کوئی پیدا ہو۔ ایک امریکن انگریز صحافی رائٹر نے دنیا کی 100 بااثر شخصیات پہ ایک کتاب لکھی، اور اس نے اس کتاب میں جو سب سے ٹاپ پہ جس شخصیت کو رکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، وہ آپ کی ذات کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اس کے مطابق گزاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، آپ کی زندگی کیا تھی کہ دوسروں کے لیے وہ کام آتے تھے۔ بہت سارے ایسے قصے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ وہ دوسروں کے کام آتے تھے، دوسروں کی خدمت کرتے تھے، دوسروں کے لیے سوچتے تھے، دوسروں کے لیے روتے تھے، دوسروں کے لیے اپنے شب و روز قربان کرتے تھے۔ ہم ان کی امتی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے جو بنیادی عنصر ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، باقی سب چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، باقی تمام چیزوں کو ہم کر رہے ہیں، اور ہر چیز میں ہم اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے، ہمارا قبلہ درست نہیں ہے۔ تو جب آپ کی ڈائریکشن درست نہیں ہوگی، وہ فزکس میں کہتے ہیں جب آپ کا ٹارک ٹھیک نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی فورس لگا لیں، آپ کی وہ فورس جو ہے
آپ اپنا ٹارک ٹھیک کریں، اپنا قبلہ درست کریں. تو ہم یہاں بیٹھ کر اس پلیٹ فارم پہ مقصد صرف لیکچر دینا نہیں ہے، مقصد یقیناً میں آپ سے بڑا ہوں. میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو ڈائریکشن دکھانا، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو وہ رستہ دکھانا جس میں آپ کی کامیابی ہو، وہ رستہ دکھانا جس میں آپ سرخرو ہو، وہ رستہ دکھانا جس معاشرے میں آپ زندہ رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں آپ کے آنے والی نسلوں میں رہنا ہے، وہ معاشرہ آپ کے لیے گل گلزار ہو، وہ معاشرہ آپ کے لیے باغ ہو، نہ کہ وہ معاشرہ آپ کے لیے انگاروں کا ڈھیر ہو، نہ کہ وہ معاشرہ آپ کے لیے نفرت اور تفرقہ بازی کا ایک گڑھ بنا ہو. ہمیں نہیں سمجھ آتی کون کس کو کیوں مار رہا ہے، اور جو مر رہا ہے وہ کیوں مر رہا ہے. آیا اس کو شہید کہے، اس کو شہید کہے، اس کو شہید کہے، اور کسی کا کوئی سمجھ بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں نوجوان وہ طبقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مملکت خدا داد کو سب سے بڑی جو طاقت دی ہے وہ نوجوان دی ہے. 65% نوجوان پاکستان میں جو ہے وہ نوجوان ہے. نئے سروے کے مطابق یہ کوئی 68% ہے جو 30 سال سے کم لوگ ہیں جو پاکستان کے. یہ کسی ملک کے اندر ایسی آبادی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ کہتے ہیں نا جو لکڑی ذرا میٹھی ہوتی ہے، کارآمد ہوتی ہے، تو دیمک بھی اسی کو لگتا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ جو دیمک ہمیں لگ رہا ہے، جو ہماری بنیادیں ہلا رہا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی نعرے سے آپ سمجھے، سوچیں، اپنے لیے سوچیں، اپنے اس معاشرے کے لیے سوچیں، اپنے اس ملک کے لیے سوچیں. دنیا کی جتنی بڑی قومیں ہیں، دنیا کی کسی بھی بڑی قوم کا مثال لے لیں. امریکہ نے اس وقت سپر پاور ہے، تو آپ اس کے کسی شخص سے بھی بات کریں تو سب سے پہلے فخر سے کہے گا کہ آئی ایم امریکن. وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ جی میں لاس اینجلس سے ہوں، یا میں فلانی جگہ سے ہوں، یا میں نیو یارک سے ہوں. چائنا سب سے پہلے چائنیز ہے، ترکیہ سب سے پہلے ترک ہے، ایرانی سب سے پہلے ایرانی ہے. آپ یہ سوچیں، یہ آپ کے لیے ہے کہ ہم کیا سب سے پہلے پاکستانی ہیں؟ ہمارے سامنے تو بہت سارے سوال آ جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اس لیے ایک ہی بنیادی نقطہ ہے، اور موجودہ پاکستان الحمدللہ آج کچھ روز پہلے ہم نے 78ویں اس کی جو ہمیں آزادی منائی ہے، اور بہت جوش و خروش سے منائی. اس کی وجہ کیا تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کا پہلا یوم آزادی تھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، اللہ نے ہمیں وہ طاقت دی جو ہم پوری عالم اسلام کی وہ طاقت پوری دنیا کو دکھا سکے. اور آپ دیکھیں اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، اگر وہ کہیں، آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوگی، اگر وہ کہیں بلاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، تو پاکستانی بلاتے ہیں. کیا ہے پاکستانیوں؟ کیوں؟ وہ ہم ایک طاقتور قوم سمجھتے ہیں، اور اب اس کے بعد تو ہم ہیں ہی، اور ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. تو میں جناب علی زہری صاحب آپ کا بھی بہت ممنون مشکور ہوں. انشاءاللہ بہت بڑا مقصد ہے سول ڈیفنس کا. مقصد وہی ہے ہماری ایک بیسک یونٹ کے لیے، ایک عام شخص کے لیے، ایک عام نوجوان کے لیے جو فیسلٹیز ڈیزاسٹر کے وقت پہ کی جا سکتی ہیں وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. یقیناً جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا انشاءاللہ ہم بڑھ چڑھ کے آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ ڈیزاسٹر ہو، چاہے وہ ڈیزاسٹر کے حالات ہو، چاہے وہ امن کے حالات ہو، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ڈائریکشن دکھاتے رہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو مطمئن کرتے رہیں، اور وہ مطمئن اپنے ذات میں خود ہوں گے. انشاءاللہ ہم اس میں اسی طریقے سے بوائے اسکاؤٹس ہیں. جناب میرے بہت ہی اچھے دوست بھائی سرفراز ڈہا چیف کمشنر ہیں اس کے بوائے اسکاؤٹس کے، میں نے ان کو بھی کہا ہے انشاءاللہ یہاں ان کے حوالے سے بھی ہمیں مل کر مقصد کیا ہے، جتنا یہ نوجوان ہے، جو یوتھ ہے، اس کے اندر جو انرجیز ہیں. دیکھیں یہ عمر ایسی ہوتی ہے، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر توانائیاں قدرتی طور پہ ہوتی ہیں. یہ 30 ایئر سے نیچے جو عمر ہوتی ہے اس کے اندر ایک عجب توانائی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس توانائی کو مثبت پہلو میں استعمال نہ کیا گیا تو یہ توانائیاں منفی پہلو میں استعمال ہوتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں
ان نوجوانوں کی توانائیاں تو ہیں، اس سے پہلے کہ یہ منفی پہلو میں استعمال ہو، ہم ان کو مثبت راستے دکھائیں، ہم ان کی اس طرح آبیاری کریں کہ یہ ان مثبت راستوں میں، ان باغات کی طرف، ان خوشحالیوں کی طرف جائے، نہ کہ منفی راستوں پہ جائے۔ ہر انسان تھوڑی سوچنے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ ہر انسان کے کندھوں پہ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، سننے کی بات ہے، ذرا یہ سننے کی بات ہے۔ آپ بچے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، یہ ادھر ادھر مجھے دیکھیں۔ ہر انسان کے کندھوں پہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک بدی لکھتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کا بدی لکھنے والا فرشتہ فارغ رہے، اور وہ نیکی لکھنے والا فرشتہ کوشش کریں کہ وہ ہر وقت مصروف ہو، اور وہ ہر وقت لکھتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم نے جیسا یہ ویک گزارا، اسی طرح کے انشاءاللہ ہم ورک شاپس اور بھی کریں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کو یہاں چھوڑ دیں گے، یہ تو ابتدا تھی، یہ تو پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا بلوچستان کی، بلکہ ایسا پروگرام پاکستان میں بھی نہیں ہوا ایک سال کی، اس کے ایک ویک کے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو، یہ ایک ابتدا تھی، یہ بارش کا پہلا قطرہ تھا۔ ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم والنٹیئر کی پوری ایک طاقت لے کر نکلیں گے، اور اس کے مقاصد کوئی منفی مقاصد نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ مثبت فرشتوں کو لکھنے کا موقع دیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں منفی فرشتوں کو لکھنے کا موقع دوں؟ تو سب سے پہلے تو میری ذات پہ آتا ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داریاں مجھ پہ آتی ہیں۔ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو لیڈ کرنا چاہ رہا ہوں یا آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہا ہوں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان نوجوانوں کو، ان بچے بچیوں کو میں سیدھا راستہ اور ڈائریکشن دے سکوں۔ تو یہ ہمارا یہ ابتدا تھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ہم باقاعدہ اس کے آپ کے والنٹیئرز کے، آپ کے ساتھ زہری صاحب مل کے، اور باقی جو ہمارے بوائے اسکاؤٹس کے ساتھ مل کے، باقی جو ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے اس چیز کو ہم رہنے دیں کہ سرکار کیا کرے گی۔ ہم نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا دے رہے ہیں، ہم اس معاشرے کے لیے جس میں ہم زندہ ہیں اس کے لیے کیا ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ اس کو یونٹ لیول تک لے کر جائیں، اس کو جو ہے نا ڈسٹرکٹ لیول تک لے کر جائیں، اور ہر جگہ یہ فکر اور یہ سوچ پیدا کریں کہ ہم نے اپنے اس معاشرے کے لیے کیا کیا۔ اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ فلانا یا ریاست ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، یا فلانا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ سب سے پہلے ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات آپس میں اتفاق، اتحاد، یکجہتی، امن، سلامتی، بھائی چارہ، یہ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ والنٹیئر کا، یہ رضاکار کا پلیٹ فارم ہوگا، اور ہم ان نوجوانوں کو کسی اور کا ایندھن نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہو گیا، بہت قربان ہو گئے، بہت خوبصورت جوان قربان ہو گئے، چاہے وہ اس طرف کے ہو چاہے وہ اس طرف کے ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس اب اس معاشرے میں امن کا پرچم جو ہے وہ سربلند ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں خوشحالی کا پرچم سربلند ہو، اور آپ لوگ سکلڈ نوجوان ہو، آپ لوگ پڑھے لکھے نوجوان ہو، اور آپ ایسے رضاکار ہو کہ جہاں اگر کوئی کال آئے تو دوسرے کو دیکھنے کی بجائے سب سے پہلے آپ جو ہے دیں گے۔ جہاں تک بلوچستان کے ڈی این اے کی بات ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ویسے میں بات نہیں کرتا، میں تحقیق کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ یہ انتہائی بریلینٹ، انتہائی بہادر اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کام کرنے والا نوجوان ہے، اور جہاں مثبت سرگرمیاں کی سمجھ اس کو آ گئی، اس نے میں سمجھتا ہوں دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہی مرتبہ زندگی دیتا ہے، اس زندگی کو سلیقے سے، طریقے سے اور بہترین انداز سے جیے، تاکہ یہ زندگی چاہے 60، 70، 80، 90، 100، میرا خیال ہے مجھے نہیں لگتا 100 تک، جتنی بھی عمر ہو، اس کے بعد آپ کو یاد رکھا جائے، اس کے بعد یہ یاد رکھا جائے کہ فلانا جو ہے اس دور میں تھا، اور آپ کو معاشرہ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے اور آپ کے لیے کھڑا ہو، آپ کے لیے سلوک کرے۔ میں آخر میں پھر تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، اور خصوصاً نوجوان بچے بچیوں کا، طلباء و طالبات کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا، سنا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ سدھارا، جو گزر گیا وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا، جو ہو گیا توبہ کر لو، اور آج
زمین سے آسمان تک کے گناہ ہو، وہ بڑی غفور رحیم ذات ہے، وہ معاف کر دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں جو ہو گیا سو گزر گیا، اب آپس میں ہینڈز ٹوگیدر کریں، آگے آئیں اور اس معاشرے کو بنائیں، اور یہ معاشرہ جس وقت آپ یقین کریں پورے دنیا میں اس وقت جو ہے نا عجب نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کو ہم بہتر انداز میں اور ایک مثالی بنائیں تاکہ ہماری عزت ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب۔